صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب العیدین۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے، باب عید کے دن واپسی میں راستہ تبدیل کرنے کا بیان۔ جس شخص نے راستہ تبدیل کیا، تو حدیث ہے 943، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن جابر قال، فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا، خالف الطریق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کو تبدیل کرتے۔ تابعہ یونس بن محمد عن فلیح عن سعید عن ابی ہریرہ وحدیث جابر اصحا۔ تو اسی طریقے سے روایت ایک اور ترک بھی اس کا آیا ہے کہ یونس بن محمد نے ابو تمیلہ کی فلیح عن سعید سے روایت کرنے میں مطابقت کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے، اسی طرح سعید بن الحارث سے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی لی ہے۔ یعنی یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی بیان کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے۔ تو اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جس راستے سے جاتے تھے اس کے بجائے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ تو مختلف توجیحات اس کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ دونوں راستے قیامت کے دن گواہ بن جائیں۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی اس میں شعائر اسلام کا اظہار کرنا اور شوکت اسلام کا اظہار کرنا مقصود تھا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ شوکت اسلام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کے جاتے تھے، اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہوتے ہوں گے تو وہ شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہوگی، اور منافقین و یہود کو مسلمانوں کی جو شوکت اور کثرت تھی اس سے مرعوب کرتے تھے۔ پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں راستوں کے قریب رہنے والے لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکیں اور آپ سے برکت حاصل کر سکیں اور آپ کی دعاؤں سے مستفید ہو سکیں، اور پھر یہ بھی کہ اگر دینی مسائل میں کسی شخص کو سوال کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکیں۔ یہ علماء کی توجیحات ہیں، واللہ عالم کے اصل مقصد جو تھا وہ کیا تھا، لیکن مسنون یہ ہے کہ عید کے دن ایک راستے سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آیا جائے۔ اگلا باب ہے اذا فاتح العید یصلی رکعتین وکذالک النساء ومن کان فی البیوت والقرى۔ یعنی جس شخص سے عید کی نماز فوت ہو جائے، یعنی وہ نہ پڑھ سکے نماز، تو وہ اکیلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اسی طرح عورتیں اور وہ لوگ جو گھروں اور دیہات میں ہیں اور وہاں پہ جیسے جمعہ نہیں ہوتا جہاں پہ، وہاں پہ عید بھی نہیں ہو سکتی، تو اگر وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوئی تو وہ لوگ بھی گھروں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دلیل لائے ہیں امام بخاری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاذ عیدنا اہل الاسلام، کہ اے اہل اسلام یہ ہماری عید ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، وامر انس بن مالک مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویہ، یہ ہم زاویہ کے بارے میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جگہ تھی جہاں حضرت انس بن مالک رہتے تھے، تو یہ کوئی گاؤں تھا، دیہاتی علاقہ تھا۔ تو انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں حکم دیا، فجمع اہلہ وبنیہ، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو، بیٹوں کو جمع کیا، وصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم، تو انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جو ان کے شہر گھر والے لوگ اور بچے جمع ہو گئے تھے، انہیں ایسے نماز پڑھائی جیسے کہ شہر والے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جہاں پہ نماز جمعہ یا نماز عید ہوتی ہے، تو اسی طرح انہوں نے وہ نماز پڑھی اور تکبیرات کہیں۔ وقال اکرمہ، اور اکرمہ کہتے ہیں اہل السواد یجتمعون فی العید، کہ دیہات والے عید کے دن جمع ہوں، یصلون رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، کما یصنع الامام، جیسے کہ امام پڑھتا ہے۔ وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں اذا فاتہ العید صلی رکعتین، اور اگر کسی شخص کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو گئی اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکا، یا وہ پہنچا تو وہاں عید کی نماز ہو چکی تھی، تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اگرچہ اس طرح سے جو واجب ہے وہ تو ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اور اسی طرح عورتیں اور جو لوگ جب اپنے گھروں اور دیہات میں ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ 2 رکعتیں بطور نفل ادا کر لیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے اہل اسلام، تو یعنی عید کے دن جو ہے اس کا اظہار ہو خوشی کا اور اللہ کی عبادت کا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آزاد کردہ غلام کو زاویہ کے مقام پہ حکم دیا تھا، اور انہوں نے ان کے سارے اہل و عیال اور ان کی اولاد کو جمع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الاموال اور کثیر العیال تھے، ان کے بڑی تعداد میں ان کے بیٹے پوتے اور پڑپوتے وغیرہ تھے، تو ان سب کو جمع کیا، اور جس طرح شہر کے باشندے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیریں کہیں،
تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ عید میں جمع ہو جائیں اور جس طرح امام کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کریں، یہ ان کی رائے ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی تو اس پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں یہ علماء کے، تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک منفرد شخص اس کی قضا نہیں کرے گا، اور جبکہ شافعیہ، حنابلہ اور امام بخاری کے نزدیک جو ہے کوئی آدمی اکیلا ہے تو وہ بھی 2 رکعت پڑھ لے گا۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ امام بخاری کی رائے ہے جو انہوں نے یہاں درج کی ہے۔ تو حدیث ہے 944، اور یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ عن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہ وعندها جاریتان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور ان کے پاس بچیاں تھیں، فی ایام منا، یہ منا کے دن تھے، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد اگلا دن۔ تو دفنان و تدربان، دف بجا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن بثوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ فانتحرہما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا، فقال دعہما یا ابو بکر فانہا ایام عید وتلک الایام ایام منا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو چھوڑ دے، کہ کوئی بات نہیں، عید کے دن ہے اور اس میں منا کے دن ہے، یعنی ان بچیوں کو خوشی کرنے دو۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اپنے پیچھے چھپاتے تھے، وانا انظر الی حبشۃ، اور میں حبشیوں کو دیکھتی تھی، وہم یلعبون فی المسجد، وہ مسجد کے اندر نیزوں کے ذریعے آپس میں کھیل رہے تھے۔ فزجرہم عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہم امنا بنی ارفدہ، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے بنی ارفدہ، میں نے تمہیں امن دیا، یعنی میں نے تمہیں پناہ دی اور اجازت دی ہے کہ تم مسجد میں آپس میں یہ مقابلے کر سکتے ہو، یعنی من الامن۔ تو اس حدیث میں اصل میں پیچھے جو امام بخاری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لائے تھے کہ یہ عید کا دن ہے اہل اسلام، تو اسی کی انہوں نے بارے میں یہ حدیث شامل کی ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید کے دن ہیں اور خوشیاں کرنے دو ان بچیوں کو بھی اور ان جوانوں کو بھی جو مسجد نبوی میں کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب صلاۃ قبل العید و بعدہا، عید کی نماز سے قبل اور اس کے بعد میں نماز کا بیان۔ وقال ابو المعلی کہتے ہیں سمعت سعید عن ابن عباس، کہ حضرت سعید بن جبیر نے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، کرہ الصلاۃ قبل العید، کہ عید سے پہلے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا، یعنی اگر کوئی عیدگاہ میں پہنچ جائے تو وہاں نماز پڑھنے سے پہلے نوافل نہیں ہے اور نماز کے بعد بھی نوافل نہیں ہے۔ عیدگاہ کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ تحیۃ المسجد یا کوئی ایسی چیز پڑھی جائے، تو اس لیے عید سے پہلے نفل پڑھنا یا عید کے بعد نفل پڑھنا عیدگاہ میں یہ مکروہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز عید سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تو ایسی نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پڑھی۔ تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں اس آیت کا مصداق نہ بن جاؤں، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ سورہ علق کی آیت ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو نماز سے روکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے روکا نہیں، لیکن اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں کیا۔ تو مطلب ہے عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے 945، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن باہر تشریف لے گئے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم یصلی قبلہا ولا بعدہا ومعہ بلال، اور آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں، اور حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور بس مقصد یہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں ہوگی، صرف وہی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور یہی مسنون ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری کتاب العیدین اللہ کے فضل سے آج ختم ہوئی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا باب جو ہے، نئی کتاب جو ہے وہ شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔